السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہو ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینے پلانے میں اور جوا میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور وقتی فائدے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بہت بڑا ہے۔ ویسألونک ماذا ينفقون، اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ کہو جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ و بچار کرو۔ دنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہو ان کی اصلاح بہت بہتر ہے، اصلاح کرنی ان کے لیے جو ہے بہت بہتر ہے، یعنی ان کے مال کی اور ان کی جان کی اصلاح کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان سے میل جول رکھو، مل کے رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں، ان میں اللہ رب العالمین نے جو ہے شراب اور جوے سے نفرت دلائی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے وقتی فائدے جو ہیں وہ ان کے وقتی فائدوں سے گناہ ان کا بہت بڑا ہے، یہ کہہ کر ان سے نفرت دلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ میں بالکل حرام قرار دیا ان کو اور شیطانی کام قرار دیا جو ہے۔ اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ بھی ابتداء اسلام میں تھا جو ہے، جب مدینہ طیبہ میں بہت سے مہاجرین جمع ہو گئے تھے اور انصار تھوڑے تھے، اس وقت یہ حکم تھا کہ جو اپنی ضرورت سے اور گھر والوں کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو، یعنی جمع نہیں کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو اور محاسبہ کیا کرو، توازن تقابل کیا کرو۔ دنیا فانی ہے، متاع الغرور بھی کہا ہے اس کو، اور یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کے نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، تو اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی آئے گا اس کی اور سمندر کے پانی کی جو نسبت ہے، یہ نسبت ہے دنیا اور آخرت کی۔ دنیا اتنی قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک بارش جگہ، موضع صوت احدکم، ایک کوڑے کی جگہ جو ہے جنت کی، وہ ساری دنیا اور اس سے بہتر ہے، ساری دنیا اور اس سے بہتر ہے۔ بہت بڑے بڑے شہروں کے اندر سینٹر میں جو موقع پر دکانیں ہوتی ہیں، وہ
کتنی قیمتی ہوتی ہیں، اور اس کو کرائے کے لیے، کرائے پر حاصل کرنے کے لوگ کتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ وہ دکان ہم کو مل جائے کرائے پر، بلکہ نقل قدم کہتے ہیں، پیش کی پیسہ بھی دیتے ہیں مالک کو، یہ دکان ہمیں دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے آخرت کا معاملہ، اس سے بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا یہ انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جنت میں بھی جگہ رکھی ہے، جنت میں بھی گھر بنایا، اور جہنم میں بھی اس کی جگہ ٹھکانہ ہے۔ یہ بنا کے پھر بتایا ہے کہ یہ جنت کی راہ ہے اور یہ جہنم کی راہ ہے، اما شاکر و اما کفورا۔ اگر شکر والی زندگی گزارو گے، اللہ کا شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا، تو جنت کے راستے پر چلو گے، اور اگر ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے اللہ کی، تو جہنم کی راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ سب سے اخیر میں جو شخص جہنم سے نکالا جائے گا توحید کی برکت سے، بہت گناہ کیے اس نے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کی توحید پر قائم رہا۔ اخیر میں حدیث میں آیا کہ ایک ذرہ بھر بھی ایمان جس کے دل میں تھا اس کو نکال، شرک سے بچا رہا تو اس کو نکالا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو جب نکالیں گے تو اس کو ایک درخت دکھائیں گے، درخت بڑا سرسبز و شاداب ہوگا، اللہ سے اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں اور کچھ نہیں مانگوں، مجھے ٹھنڈی ہوا ملے گی جو ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے۔ پھر آگے اس کو درخت نظر آئے گا، اس پر پھل بھی لگا ہوگا اور پانی کا چشمہ بھی ہوگا، تو تنہائی میں بیٹھا، اور پھر اللہ رب العالمین سے التجا کرے گا، اللہ رب العالمین اگر مجھے اجازت مل جائے تو اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے کھانے کو پھل بھی مل جائیں گے، پینے کو پانی مل جائے گا، اور مجھے کیا چاہیے، پکا وعدہ کرے گا اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، پھر جنت کا دروازہ نظر آئے گا اور ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے خوشبودار، اور اب اچھی اچھی آوازیں سنے گا، پھر بیٹھا رہے گا کہ اللہ سے 2 مرتبہ پہلے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی ہوئی ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ دلوں کی حالات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے میرے بندے آپ کیوں نہیں مانگتا، اللہ شرم آتی ہے، اللہ فرمائیں گے تستحی منی وانا رب العالمین، تو مجھ سے شرماتا ہے، میں رب العالمین تیرا خالق مالک ہوں اور سارے جہان کا، میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھٹر جائے گا، اللہ میں تو بہت کیا گزرا تھا، مجھ سے بہت لوگ بہتر تھے، میرے لیے جنت میں جگہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تیرے لیے لقد دنیا ومثلھا، جتنی دنیا سے دگنی جگہ ہے تیری جنت میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ دیا تو 10 امثالها، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے 10 گنا تیری جو ہے جگہ ہے دنیا آخرت میں، جنت میں۔ ملکن کبیرہ بھی فرمایا، بہت بڑی بادشاہت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا، دنیا کی حقیقت بھی اور آخرت کا بھی، لیکن اس کے باوجود یہ انسان کی جلد بازی ہے کہ عاجلہ بہت جلدی ختم ہونے والی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا فانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کرے دنیا کی خاطر، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ لمبی عمریں پانے والے قیامت کے دن کہیں گے کہ عشیۃ و ضحاہا، دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہریں، ایک پہر ٹھہریں، پہلا پہر یا دوسرا پہر ٹھہریں، پھر تھوڑا وقت اور گزرے گا تو کہیں گے ساعۃ من نہار، دنیا میں تو ایک گھڑی ٹھہریں، لمبی عمریں پانے والے۔ حتیٰ کہ حالت نزع کے وقت بھی ہر شخص یہی کہتا ہے کہ چاہے کتنی لمبی عمر اس نے پائی ہو، نزع کے وقت روح جب کھینچی جا رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہی کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، فاصدق واکن من الصالحین، جو مال جمع کیا ہے اس کا صدقہ کر دوں تیری راہ میں اور نیک بن جاؤں، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے
تیری عبادت میں لگ جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن وہ وقت جو مقرر ہے موت کا وہ کبھی کسی سے ٹلا نہیں اور ٹلنا نہیں۔ اور اسی طرح یتیموں کے بارے میں فرمایا، یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں ہیں، اس میں سورۃ البقرہ میں بھی اور سورہ نساء میں تو بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے خوفناک وعیدیں فرمائی ہیں۔ ان الذین یأکلون، سورہ نساء کی 10 نمبر آیت میں فرمایا، بے شک جو لوگ بھی یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، ان قریب یعنی مرتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ یتیموں کا مال کھانا، یہ ختموں کے ناموں پر اور ایصال ثواب کے نام پر اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کھا رہے ہیں آگ اور آگ میں ہی داخل ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ سعیر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا نام، جو ہر وقت بھڑکتی رہتی ہے۔ تطلع علی عمد ممددہ، جس کے شعلے بلند سے بلند تر ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ الماعون میں فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، قیامت کا جو منکر ہے آخرت کا، وہ بتائیں کون ہے؟ دیکھا آپ نے جو یتیم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ قیامت کا منکر ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یوم الدین پر، کیونکہ یوم الدین اللہ کی عدالت سورۃ الحشر میں فرمایا کل قائم ہونے والی ہے، اور اس میں انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے ہاتھ پاؤں انسان کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ببنیہ، ظلم زیادتی کرنے والے دنیا کے تھوڑے فائدے کی خاطر اور اپنے بیوی بچوں کے مفاد کی خاطر دوسروں پر ظلم کرنے والے قیامت کے دن کہیں گے اللہ اکبر، لو یفتدی من عذاب یوم بنی، جب جہنم دھاڑ رہی ہوگی، خوفناک آوازیں نکال رہی ہوں گی، تو بڑے بڑے VIP لوگ جو ہے جن نے ظلم زیادتیاں کی اور ناحق مال جمع کیا اپنی اولاد کی خاطر، کہیں گے کہ میرے سارے بیٹوں کو ایک ایک کر کے اس میں جہنم میں جھونک دیا جائے میرے سامنے، و صاحبتی ہی بیگم صاحبہ کو بھی، و اخیہ بھائیوں کو بھی، و فصیلتہ التی تؤویہ اور حمایت کرنے والی برادری کو بھی، جن نے کہا تھا بڑے بڑے لوٹ ہمارے، تم الیکشن پہ کھڑے ہو جاؤ، تو میں ممبر بن کے میں نے ظلم ڈھائے مقروض قوم کے خزانہ سے، تو اس ساری برادری کو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور سارے زمین والوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے، ثم ینجی، میری جان بخشی ہو جائے، کلا ہرگز نہیں، ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کے بدلے کوئی دوسری جان نہیں پکڑی جائے گی، ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملنا۔ توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اللہ کی عدالت انصاف کا دن ہے، وہاں انصاف ہونا ہے، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں نے اس کے خلاف گواہیاں دینی ہیں۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ انسان غصے سے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ کھا لے کہ اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے، اور فرمایا اخیر میں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کا حکم غالب رہتا ہے، اس کے فیصلے غالب ہوتے ہیں، لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے فیصلے پر تعاقب نہیں کر سکتا، اور حکیم حکمت والا ہے، جو اس نے فیصلے کیے ہیں اور قانون بنائے ہیں ان میں حکمت ہے۔ اس لیے یتیموں کا مال جو ہے اس پر دسترس کرنا یا بیٹیوں کو محروم کرنا اپنی جائیداد سے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی حکمت کا انکار ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ دنیا فانی کی خاطر جو ہے مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، چاہے وہ تمہیں لبھائیں، اگر وہ مومن نہیں، ایمان نہیں لاتی تو ان سے نکاح نہیں کرنا۔ ان مشرک خاندانی اور مالدار حسن و جمال والی خواتین سے جو شرک بدعت کرنے والی ہیں ان سے ایک لونڈی بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ شرک کرنے والوں کو نکاح دو، یعنی اپنی
بہنوں بیٹیوں کا رشتہ نہیں دو مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو جو ہے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ مومن نہیں ہوتے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک غلام ایمان والا مومن غلام بہتر ہے اس مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ کتنا ہی اقتدار والا ہو اور دولت والا ہو، اس سے ایک غلام بہتر ہے۔ کیوں؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ مشرک بیوی لاؤ گے تو اولاد پر اثر ہوتا ہے ماں کا، وہ ان کو مشرک بنا دے گی، اولاد کو جہنم کو لے جائے گی۔ شرکیہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر بہن بیٹی کا رشتہ مشرک کو دو گے تو وہ اس کو بھی مشرک بنا دے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، یعنی توحید و سنت کی دعوت جنت اور مغفرت کی دعوت ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ رب العالمین اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس سے 219 نمبر آیت کا اختتام میں فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ و بچار کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں موازنہ کرتے رہو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے حساب سے پہلے محاسبہ کیا کرو اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی جو ہے فطری طور پر الہام کر رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر اور شر اور نیکی اور بدی یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے دل میں جو ہے نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت یہ دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ اگر دل پتھر نہ ہو گیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، جو چیز تمہیں کھٹکتی ہے وکرہت ان یطلع الناس، اور اس کی شہرت تم کو پسند نہیں ہے، وہ گناہ ہے، چھوڑ دو اس کو، یعنی کوئی دیکھ نہ لے، پتہ نہ چل جائے لوگوں کو، اس کی شہرت نہ ہو، تو یہ گناہ ہے، ہر شخص سمجھتا ہے۔ سگریٹ پینے والے اور سے آخری عمر تک بھی یہی کہتے رہتے ہیں کیا کروں لگی ہوئی ہے، کیا کروں لگی ہوئی ہے، اللہ بخشنہار ہے۔ لیکن من تاب و اصلح فإن اللہ غفور رحیم، جو توبہ سچی توبہ کرے اور اصلاح کرے اس کے لیے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ توبہ شرط ہے، اور توبہ کا معنی ہے توبۃ نصوحا، خالص توبہ جو ہے وہ برائی کو چھوڑنا اور اس سے نفرت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، اللہ رب العالمین ان کو معاف کرتا ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہو تو وہ بھی توبہ میں شامل ہے، اس کا حق اس کو واپس کیا جائے، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے، حق لوٹا کے، یہ توبہ ہے، توبۃ النصوح۔ وآمن، اللہ کے حساب پر ایمان، کہ اللہ نے حساب بھی ذرے ذرے کا کرنا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل وعمل صالحا، برا کام چھوڑ کے اس کی جگہ اچھے کام کو اپنائے، سگریٹ کو چھوڑ کے مسواک کو اپنائے، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت کا رستہ اختیار کرے، ہدایت کا رستہ اختیار کرے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی سوسائٹی بدلے، اپنا ماحول بھی تبدیل کرے۔ وہ لوگ جو برائی کی طرف، برے دوستوں سے کنارہ کش ہو، اور سگریٹ پینے والا اپنے دامادوں کو اور اپنے بیٹوں پوتوں کو تاکید کرے یہ میرے لیے تحفہ نہیں لانا سگریٹ کا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، تائب ہو گیا ہوں، تب اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حساب کو نظر انداز کیے رکھنا اور برے کاموں کے لیے عذر لنگ، جھوٹے عذر بناتے رہنا، ولو القا معاذیرا، اللہ کی عدالت میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ شراب کے حرام ہونے کی جب آیت آئی سورۃ المائدہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خالی ہاتھ بھیجا مدینہ کی گلیوں میں، وہ 5 کلمے کہتا جاتا اور جلدی سے چلا جاتا، چلتا چلتا یہ 5 کلمے پکارتا، الا ان الخمر قد حرمت، غور سے سن لو بے شک شراب تحقیق حرام ہو گئی۔ غربت کا دور تھا تو گھر میں رکھتے تھے،
کو مہمان آ جائے تو اس کو پلا دی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مہنگا مشروب تھا، ہاں جی، کیونکہ چائے وغیرہ کا رواج نہیں تھا اس وقت، ہاں جی، تو اس لیے مہمان کے لیے رکھتے تھے بعض لوگ صرف۔ تو وہ گلیوں میں اعلان منادی کرتا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان تھا، پلا رہے تھے، کان میں آواز پڑی، آواز پڑتے ہی جو گھونٹ پڑا تھا وہ کلی کر دیا، پیالہ کٹورا جس کے ہاتھ میں تھا وہ پھینک دیا، اور گھر والے نے مٹکا گلی میں رکھ کے توڑ دیا، کوئی عذر نہیں کیا۔ وہ جلدی سے ساری تھوڑی سی مختصر سی آبادی تھی مدینہ کی، ساری گلیوں میں پھر گیا، اور سارا مدینہ مسلمانوں کے سارے گھر پاک ہو گئے شراب سے، کوئی دیر نہیں لگی۔ 80 سالہ بوڑھا یہی کہتا رہتا ہے کیا کروں، لگی ہوئی ہے۔ ایک رمضان کا اگر جو ہے عشرہ، آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، بیکار تو ہوتے ہیں بوڑھے، عزم سے اور اللہ سے توفیق مانگے تو چھوٹ جائے، اور ویسے عزیمت سے ہی چھوٹتی ہے۔ اس طرح شراب جو ہے وہ اس سے گھر پاک ہو گئے سارے مدینہ کے چند منٹوں میں۔ لیکن 80 سال کا بوڑھا یہی عذر کرے، 85 سال کا، کہ کیا کروں، لگی ہوئی ہے، چھوٹتی نہیں، تو یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی نصیحت جو بار بار کانوں میں پڑتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، اور خود دل بھی جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ برا کام ہے، کیونکہ یہ کتنے بھی عذر کر لیں، سگریٹ پینے والے، تمباکو نوش، لیکن اگر کہیں ان کے لیے شہادت میں یا ان کے وصف میں شہادت دینے والا یا گواہی دینے والا یا تعریف کرنے والا ان کی اگر یہ کہہ دے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے محنتی ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، لیکن 2 ڈبیاں سگریٹ کی بھی روزانہ پیتے ہیں، تو یہ جملہ قطعاً اس کو پسند نہیں ہوگا، بلکہ برا منائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ یہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فطری ہدایت اور رہنمائی کی ہے اس کی وجہ سے اس کے دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ کرہت ان یطلع علیہ الناس، اس کی پبلسٹی اور شہرت جو ہے اس کو گوارا نہیں ہے، وہ گناہ ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، گناہ کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین توبہ قبول کریں گے اور قبول کرتے ہیں۔ گناہ کرتا جائے انسان، اس کو فیشن اور عادت بنا لے اور عذر کرتا رہے تو پھر وہ گناہ معافی اس کی صورت نہیں ہے، الا من تاب، سچی توبہ کے بغیر۔ اور اسی لیے اگلی آیت آ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبہ کرتے رہتے ہیں بار بار اور جو بھی غلطی ہوتی ہے اس سے باز آ جاتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں، ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو اللہ مستعان۔ صورتحال یہ ہے کہ موجودہ دور میں بھنگی چرسی لوگوں کو پہنچے ہوئے کا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے خضوع خشوع کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی نماز کے پابند، اور وہی لوگ پاک رہتے ہیں۔ بے نماز آدمی بہت اچھا لباس خوش پوش ہو سکتا ہے لیکن پاک نہیں ہو سکتا، اور اکثروں کو جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میرے کپڑے پاک نہیں، اکثر یہ اقرار کرتے ہیں بے نماز، لیکن نمازی آدمی کے کپڑے میلے ہو سکتے ہیں، مزدور بھی ہے تو وہ ایک چھینٹا جو پڑ جائے گا اس سے بھی اس کو فکر ہوگی کہ میں نے نماز پڑھنی، پاک طہارت کا اہتمام رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ تو جو لوگ ساری زندگی شرعی طہارت ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا کیتی، ان کو ولی اللہ سمجھنا اور پہنچے ہوئے سمجھنا یہ بہت بڑی اللہ کی صفات کا انکار ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اور اللہ کی توحید کا انکار، اللہ کی وحدانیت کا اور کبریائی کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین بے شمار احکامات کے بعد اپنی صفات ذکر کرتے ہیں،
ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غلبے والا ہے، کامل غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، مہلت دیتا ہے مجرموں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، جلدی ان کی پکڑ نہیں کرتا، اس کی حکمت ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت اور قوت اور غلبے کو فراموش کر دیا جائے اور انسان گناہ کو اپنا فیشن اور عادت بنا لے اور اس کے لیے جھوٹے عذر کرتا رہے۔ اس طرح کے عذر جو ہیں یہ گناہ سے بدترین ہوتے ہیں، جو گناہ کے لیے عذر کیے جاتے ہیں، کہ جس طرح یہ سگریٹ تمباکو نوشی کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا کروں لگی ہوئی، یہ عذر گناہ سے بدترین ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور عقلی طور پر بھی برا عذر ہے۔ ان عذروں سے کوئی گناہ حرام کام حلال نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین بار بار تاکیدیں کر رہے ہیں، ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ کی ملاقات ہونی ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، حفاتن عوراتن غرلا، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس طرح زمین کے پیٹ سے نکل کے محشر میں کھڑے ہونا ہے سب نے، یوم ہم باردون، اور سب ننگے اور بے ختنہ ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں سب ننگے ہوں گے، ینظر بعضهم بعضا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ان الامر اشد من ذلک، اس وقت دہشت اتنی ہوگی، گناہوں کے بوجھ پیٹھوں پر لدے ہوں گے اور جہنم دھاڑ رہی ہو گئی، خوفناک آوازیں اس سے نکل رہی ہوں گی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا کہ ابھی پھٹ جائے گی اور سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ اللہ کے نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو وہاں کسی کو اپنے سر پیر کی ہوش نہیں ہوگی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھ جھپکنے کی جرت نہیں ہوگی، آنکھیں نہیں جھپکیں گے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی، تو کوئی کسی کا نگیج کیا دیکھے گا۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ اور تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ بشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے جو جن کا ایمان ہے اللہ رب العالمین کے حساب پر اور اس کی سزا اور جزا پر اور اس کے پکڑ جنت اور جہنم پر۔ لیکن جو لوگ گناہ کرتے رہیں اور اس کے لیے جھوٹے عذر کرتے رہیں، کیا کروں لگی ہوئی ہے، کیا کروں دنیا میں رہنا ہے، یہ عذر گناہ سے بدترین ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا اور کسی نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ لو کان احد فی الدنیا مخلدا لکان رسول اللہ بہا اولا، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا وہ ہمیشہ رہتے۔ اللہ کے نبی نہیں دنیا میں ہمیشہ رہے تو اور کون ہمیشہ رہے گا؟ دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالی نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے کہ جتنی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے سب کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی موت اور اس کی فناء کا فیصلہ کر کے پیدا کیا ہے۔ فرمایا آخر میں اللہ اکبر، ملک الموت جب سب لوگوں کی روح قبض کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے، تو کہے گا کہ اللہ تو حی و قیوم ہے اور میں حکم کا منتظر ہوں، تو اللہ کا حکم ہوگا تو ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، وہ بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ اکبر، فضا میں یہ آواز گونجے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کوئی ہے جو میں کرنے والے تھے؟ کوئی ہے؟ کوئی بادشاہت ہے کسی کی؟ نہیں، جواب آئے گا للہ الواحد القہار۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کریں گے اور اس کو حکم کریں گے، وہ پھونک مارے گا دوسری کرنا میں، تو فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب لوگ زمین سے نکل کر
محشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ سورہ یاسین میں اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔